آپ کو تمنا تھی کہ آپ حضرات کی روح پر نماز کی موضوع گفتگو بناؤں۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لفظ کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معزز و مکرم حضرات کے مابین لفظ کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سماع سے زیادہ عمل پیرا بنائے۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ غرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ غرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ ادا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر ادا کیا گیا۔ میرا ملت توحید ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ ذکر کیا گیا ہوا ہے، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہماری مشکل کو آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نمازوں کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ شاعر کہتا ہے دل میں ہر ایک انسان کی حضرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حضرت ہے جہاں کی، وہ بات جہاں تک وہ جہانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی مقتدی نماز کے بغیر مستقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز سے کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی افضل نماز کے بغیر افضل بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو۔ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد سے قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز حضور کا کام کرتی ہے۔ جہاں چاروں دن اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے۔ نماز سے انسان افضل و ارفع ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہو نماز ہے ایسا تحفہ جسے شیطان کا موقع نہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، نمازی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نمازی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، مشکوٰۃ شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ہمارا بندہ اور منافقین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے، پر جس نے اس کو ترک کیا وہ اس نے کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا وہ اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت ظاہر من الشمس ہوتی ہے، اور محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو کی ٹھنڈک نمازی میں بتائی ہے۔ الفاظ یوں ہیں قرۃ العین فی الصلاۃ، کہ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن انسانی کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور تاریخ صلاح سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جس نے بھی محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا وہ اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور بندہ رحمت خداوندی کا ماحول بن جاتا ہے۔ ایک کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شہدائے اسلام قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر سے نفسی نفسی پکارے گی، اس وقت سب سے پہلے نماز سے سوال ہوگا۔ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم قیامت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نمازی خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگی، زکوٰۃ بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگی، اور دیگر اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے۔ اور اگر نماز درست نہ ہو تو سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج
کے دور میں بہت ہی خوبصورت عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، مگر اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت ہی کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویرانہ قبرستان نظر آتی ہے۔ پھر کسی شاعر نے کہا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجد ہے پکی تو کچے ہیں نمازی۔ ہر انسان کے قلب میں نماز کی اہمیت ایسی ہونی چاہیے جیسے مسجد انسان، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ جو میں نماز فرما رہے تھے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرو، نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہت زیادہ بہ چکا تھا، جس کی بنا پر وسیع تاری ہو جاتی ہے۔ وسیع کے ادارہ کے بعد کسی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هداها هدى الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت میں نماز کو ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں، ایسی زندگی میں کیا مزہ اس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ پھر کسی شاعر نے کہا اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر وسیع تاری ہو جاتی۔ صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر انہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر ختم ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، ایک بڑھیا کا دل زمین پر گر جاتی ہے، وہ دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا دل چوس لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں، اب کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس پرزہ کو وہاں پر رکھنا جہاں پر تمہارا دل گر گیا ہے۔ بری ایسا ہی کرتی ہے فوراً زمین پورا تیل اگل جاتی ہے، سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین اس پرزے کا تیل فوراً واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایک ایسے شخص کو دفن کر دوں گا جو تاریخ صلاح ہے۔ حضرات سامعین کرام، ہمیں اسے عبرتناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ تاریخ صلاح کو زمین پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملات کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کے پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔